while there is censorship, we can also see the development of some truly excellent journalism coming out of Pakistan and some very brave journalists who defy these censors and still produce things that call into question the government. جی آپ لوگوں نے سنا کہ ڈونلڈ لو صاحب پاکستانی صحافیوں کی تعریف کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسائل بھی ہیں لیکن وہاں پہ صحافی اور جو صحافت ہے وہ اپنا متحرک کردار ادا کر رہی ہے. اور ویسے ٹائم کی کمی تھی, پورا کلپ میں نے نہیں چلایا. آپ لوگوں کے نام بھی لیے ہیں انہوں نے, کہا رانا صاحب, ماریا, اطہر اور عارفہ, یہ سارے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اچھا آپ نے سنا تھا؟ ٹھیک, تو یہ عارفہ ڈونلڈ لو صاحب نے ہماری تو تعریف کی ہے, تو یہ تو پھر ان کی تعریف بنتی ہے ہماری طرف سے بھی. نہیں, کیونکہ ہم کیوں تعریف کریں, کیونکہ وہ تعریف کریں کہ ہم کتنے مشکل اس میں کام کر رہے ہیں. اور یہ نہیں بتا رہے ان کو مشکل میں ڈالا. ہاں ایگزیکٹلی, میں یہی کہنے والی تھی. اور ڈونلڈ لو صاحب یہ بھی ذکر کر دیتے تھے کہ بہت جب ہمیں مشکلات پڑیں تو اس وقت جو ڈکٹیٹرز یا رول کر رہے تھے ان کو امریکہ کتنا سپورٹ کر رہا تھا. دیکھیے جمہوریت کے اوپر امریکہ کی اپنی وہ جمہوریت جس طرح چلاتے ہیں, بٹ امریکہ کا کوئی خاص ٹریک ریکارڈ نہیں ہے. اینڈ فرینکلی اسپیکنگ, جتنا انہوں نے دنیا کے اندر ایسے ممالک کو یا ایسی رجیمز کو سپورٹ کیا ہے جو جمہوریت کو قتل کرنے میں ملوث ہیں, وہ بھی امریکہ کا ہی ٹریک ریکارڈ ہے. پاکستان میں انفارچونیٹ ایگزامپل ہے, فلسطین کی تو ابھی حالیہ ہے, باقی آپ ساؤتھ امریکہ چلے جائیں. فلسطین کا تو معاملہ اس لیے فرق ہے کیونکہ فلسطین پہ تو انہوں نے پہلی دفعہ اپنے ہاں قدغنے لگانے کی کوشش کی ہے کہ کوئی بولا ہے تو اس کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے یا خاموش کروایا ہے. یا جیسے ماریا بھی ابھی ذکر کر رہی تھی کہ وہ ٹک ٹاک کو اس لیے بند کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہاں جو بیانیہ ہے وہ کمزور ہوتی ہے. بٹ ہمارے ہاں دیکھیں مشرف کے 8 سال, کون تھا سب سے بڑا سپورٹر مشرف رجیم کا؟ امریکہ. ضیاء الحق صاحب کے 11 سال اگر انہوں نے ہیومن رائٹس وائلیشنز کی تو کس نے سب سے زیادہ سپورٹ کیا؟ انہوں نے. سیاستدان پاور میں آتے ہیں تو 2 سال کے بعد کرپشن کس کو فوراً نظر آنا شروع ہو جاتی ہے؟ یہی ویسٹ ہے. اور جب یہاں بیٹھے ہوتے ہیں ڈکٹیٹرز اور ان کے نیچے حکومتیں چل رہی ہوتی ہیں اور مسائل ہوتے ہیں, ان کو کچھ نظر نہیں آتا. سو آئی ڈونٹ تھنک دیٹ دی امریکنز ریئلی نیڈ ٹو ٹیل اس اباؤٹ ڈیموکریسی, کیونکہ جتنا میرے خیال میں نقصان یہاں جمہوریت کو پہنچایا ہے اور یا اداروں نے یا ممالک نے, تو ایک امریکہ کا بھی نام اس میں آنا چاہیے. اچھا ماریا, یہ جو پوائنٹ ہے کہ امریکنز ان کے پاس اتنی مورل اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ ہمیں لیکچر کریں, لیکن ایشو یہ ہے نا کہ پھر ہمارے لوگ بھاگ کے وہاں پہ جاتے ہیں, خط بھی لکھتے ہیں, ان کو کہتے بھی ہیں کہ اس چیز پہ بیان جاری کریں, اس چیز پہ بیان جاری کریں. ہم تو خود پھر ان کو انوالو کرتے ہیں نا اپنی سیاست میں اور اپنے معاملات میں. اور نہیں ہونا چاہیے, میں اس کے بڑے خلاف ہوں. ملک کے معاملات ملک کے اندر طے ہونے چاہیے. لیکن آپ آپٹکس دیکھیے کہ پاکستان کے اندر جو بھی امریکی سفیر ہوتے ہیں یا کوئی امپورٹنٹ ممالک کے سفیر ہوتے ہیں, وہ بڑے اپنے آپ کو اوپنلی الائن کرتے ہیں. مطلب کہ وہ جا کے جب ملتے ہیں یہاں پہ مختلف لوگوں کے ساتھ, چاہے وہ پرائم منسٹرز ہوں, سی ایمز ہوں, پی آر کیمپین ہوتی ہے اس کے بعد, اور اس کے بعد وہ تصاویر جاری ہوتی ہیں اور اس کی ایک بڑی ملاقاتیں ان کی پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں کرتے ہیں. تو وہ جب چونکہ یہ کردار ہے تو جوابی طور پہ پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان بگر کانٹیکسٹ ان کا کوئی نہ کوئی رول ہوگا. دیکھیے کیا ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان کی سیاست کے اندر باہر سے براہ راست کوئی مضبرات کی وجہ سے پاکستان کی سیاست تبدیل ہوئی ہو؟ 9/11 نے پاکستان کی سیاست کو تبدیل کر کے رکھ دیا. مشرف صاحب کے کردار کو جو دوام ملا اس کے بعد سے, 2002 کے الیکشن ہوئے ایک شام سے, اس کے بعد ایک گورنمنٹ بنی, وہ چلی, تو اس میں بھرپور طریقے سے ان کو پوری مغربی دنیا کی سپورٹ حاصل تھی. تو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ مداخلت یا براہ راست کوئی سپورٹ یا کوئی پیچھے سے تھپکی نہیں دی جاتی تو یہ غلط نہیں ہوگا. پر اس کو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس وقت ایسا کیا جا رہا ہوگا, بٹ میں آپ کو ایک ہسٹوریکل مثال دے رہی ہوں کہ ایسا ہوا ہے ہمارے ملک. ضیاء الحق صاحب کو جیسے بھی بولا عارفہ صاحبہ نے, ان کو جو 11 سال کا اقتدار کا دوام تھا وہ کیا عوامی سپورٹ کے اوپر تھا یا خالی طاقت کے, اندرونی طاقت کے سپورٹ پہ تھا؟ نہیں جی, ایسا نہیں ہوتا. خیر اب غزہ کے جنوسائیڈ کے بعد جی میرے تو کون سے بڑے کلیئر ہیں. جو مورل لیجٹمیسی ہے دنیا میں اب وہ مکمل طور پہ ختم ہو چکی ہے ویسٹ کی. اگر کوئی کسی نے کوئی کیریکٹر دکھایا ہے, کسی نے اگر کوئی یہاں پہ کمپیشن ہیومینٹی دکھائی ہے, تو ہمیں جو ساؤتھ ہے اس کی طرف دیکھنا ہوگا. وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئی مثالیں
طے کی جا رہی ہیں. سو آئی تھنک دنیا میں سارے کانسیپٹ اس وقت چینج ہو رہے ہیں. لیجیٹمیسی کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو ری ڈیفائن کیا جا رہا ہے اور ہم اس سائیکل میں ہیں, پوری دنیا سائیکل سے گزر رہی ہے. ٹھیک ہے.